السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو اہم باتیں سماعت کریں۔ آج 17 المبارک ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور آج ہی کے دن اسلام و کفر کی پہلی جنگ بدر ہوئی تھی، جس میں 313 جانثاران اسلام نے شرکت کی تھی۔ میری گزارش ہے کہ آپ اپنے روزوں کا ثواب، تلاوت کا ثواب، خیر خیرات کا ثواب اور درود پاک وغیرہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان پاک ہستیوں کی ارواح طیبہ کو اصالِ ثواب کریں۔ دوسری بات، یہ جو میں نے پارٹ نمبر 18 بھیجا ہے، آپ یقین جانیے کہ تراویح پر جب سے میں نے مضمون لکھنا شروع کیا ہے، غیر مقلدین کے خیمے میں زلزلہ مچا ہوا ہے، بیچارے خوب اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن میں منہ نہیں لگا رہا ہوں، چونکہ رمضان گزر جائے پھر ان کی ایک دم قاعدے سے خبر لوں گا۔ یہ ساری قسطیں ان پر قیامت بن کر ٹوٹ رہی ہے، جواب بن نہیں پا رہا ہے، بیچارے چھٹپٹا رہے ہیں۔ اس قسط کے اندر میں نے تراویح کی 1400 سالہ تاریخ عہد نبوت سے آج تک کی تاریخ ہم نے لکھی ہے، اور یہ میں نے ایک کتاب سے مضمون نقل کیا ہے۔ وہ کتاب کسی دیوبندی عالم کی نہیں ہے، کسی بریلوی عالم کی نہیں ہے، یعنی حنفی عالم نے نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ کتاب سعودیہ کے حنبلی المسلک نجدی الفکر عالم نے لکھی ہے، جن کا نام شیخ عطیہ سالم ہے۔ یقین مانیے جب آپ پڑھیں گے اس مضمون کو اور اس عالم نے جو تراویح کے تعلق سے لکھا ہے، تو آپ حیرت میں پڑھیں گے کہ ایک سعودی کا عالم ایسی بات کہہ رہا، اور یہ بدبخت جو بات بات میں سعودیہ 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 کہتے ہیں، یہ ان کی تک نہیں مانتے ہیں۔ وہ عالم کہہ رہا ہے کہ مسجد نبوی میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں، کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ جو 8 رکعت کے بعد جوتا پکڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یعنی یہاں بھی وہ ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑا عالم تھا ناصر الدین البانی غیر مقلدوں کا، جو سعودیہ میں پڑھاتا تھا۔ سب سے پہلے کوشش اس نے کی تھی کہ حرم کعبہ اور مسجد نبوی میں تراویح 8 رکعت ہو جائے، بہت کوشش کی اس نے، لیکن شاہ فہد نے اسے ایسے ڈنڈے مارے کہ اس کے سعودی سے اس کا خروج ہو گیا، سعودی میں اس کا داخلہ بینڈ ہو گیا۔ لیکن اب جا کر وہاں جو نیا بادشاہ ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ کتنا آزاد خیال ہے، کیسا عائش پسند ہے، کیسا شریعت بیزار ہے، اور کتنا وہ یورپ و امریکہ کے کلچر میں رنگا ہوا ہے۔ دھیرے 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 جو تجدد پسندی وہاں آ رہی ہے، اس میں ایک خرابی یہ بھی آ گئی کہ اس 2026 میں پہلی مرتبہ حرم کعبہ میں 8 رکعت تراویح پڑھی گئی، کل 11 رکعتیں، 3 وتر اور 8 رکعت تراویح۔ اب آگے جا کے وتر بھی ایک ہی پڑھیں گے۔ بہرحال تو اب اس کو دلیل اگر کوئی 100-200 سال بعد بنائے کہ بھئی دیکھو 200 سال سے وہاں آ رہا ہے، تو اس کو بتایا جائے بیوقوف زمانہ رسالت سے آج تک کتنی تراویح پڑھی گئی۔ شیخ عطیہ سالم نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے تراویح کی 1000 سال سے زیادہ کی تاریخ۔ تو ان صاحب نے 14ویں صدی کے 50 سال میں بھی بتایا کہ کیا کیا معاملہ رہا۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے زمانے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، سلف سے، صالحین سے پورا معمول نقل کیا ہے، 1400 سالہ تاریخ حرم کعبہ اور مسجد نبوی کی، کہ وہاں کبھی بھی 20 سے کم تراویح ہوئی نہیں، 20 سے زیادہ ہی ہوئی ہے۔ 8 کا سوال ہی نہیں آتا۔ البتہ انہی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے 8 کی کوشش کی تھی تو ذلیل و خوار ہوئے تھے، لیکن اب جا کر نیا جو بادشاہ ہے، اس خبیث نے 11 رکعتیں کر دی ہیں۔ تو ہر کوئی مسلمانوں کا بچہ بچہ سمجھ سکتا ہے کہ اس بدعت کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو حدیثیں یہ ہم کو سناتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اس کا اطلاق انہی پر ہوتا ہے۔ اس مضمون کو پڑھیے،
پڑھ کر محفوظ کر لیجئے. یہ کتاب بآسانی ممبئی دہلی میں آپ کو ترجمے کے ساتھ مل جائیں گی. جو لوگ سعودیہ وزٹ کرتے ہیں وہاں بھی ان کو یہ کتاب آسانی سے مل جائے گی. اور انشاءاللہ شام میں ہم تراویح کا آخری پارٹ ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ سند کی تحقیق کی کہاں ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی بڑا علمی مضمون رہے گا. پھر اس کے بعد مسئلہ زکوٰۃ پر, مسئلہ صدقہ فطر پر, اعتکاف پر اور دیگر مسائل پر ہم مضمون بھیجیں گے. اسے پڑھیے, چینل سے زیادہ دوستوں کو جوڑیے تاکہ وہ مستند ذریعے سے علم دین حاصل کریں. اور تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں ہمارے سنی بریلوی بھائی اپنے عطیات پیش کریں. جو عطیات دے رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی جب آپ رقم کا اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں اور رسید کی ضرورت ہو تو پھر آپ اپنا نام, اپنا شہر اور رقم کس مد کی ہے, فطرہ ہے, زکوٰۃ ہے یا نفلی صدقہ ہے, تو جو بھی ہو وہ لکھ کر بھیج دیا کریں ایک ہی بار میں. جیسے ہی میری نظر پڑے گی میں دیکھوں